کہتے ایک پیر صاحب تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مریدوں نے پوچھا کہ نماز ضروری نہیں ہے؟ کہا ان اماموں کے پیچھے میری نہیں ہوتی، میں تو کعبہ شریف میں پڑھ کے آتا ہوں، اور کبھی کہتے مسجد نبوی میں پڑھ کے آتا ہوں۔ مرید بڑے تنگ آ گئے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ تو پیر صاحب نے کسی موقع پہ کہا کہ بھئی ایسا 1 کلو کا چوزا ہو، اس کو اصل گھی میں تل لے، اور بس دوپہر کے کھانے میں صرف وہی دے اور کچھ نہ لائے۔ دوپہر کا کھانا جب لگا تو مرید نے ایک اتنا بڑا کنڈا سفید چاول سے بھر کے رکھا، اور حضرت صاحب نے کہا وہ جو میں نے خواہش ظاہر کی تھی وہ کیا ہوا؟ کہ وہ یہی ہے۔ بہت سے ہو گئے کہ بدتمیز گستاخ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ اس نے کہا حضرت آپ یہاں سے کعبے کو دیکھتے، مسجد نبوی آتے جاتے، آپ کو اتنا نظر نہیں آتا اس چاول کے اندر میں نے چوزا پکا کر ڈالا ہے، ایسا کھولا تو اندر مرغا نکل آیا۔ یہ غیب نہیں ہے، غیب جو انسانی دسترس سے باہر ہے۔ بابا یہ ہمارے ہاتھ ہے، ہمیں پتہ نہیں یہ کب طاقت چھوڑ رہے ہیں، یہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں کب بینائی ختم ہو جائے گی، یہ ہماری ٹانگیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کب کام چھوڑ رہی ہے۔ اس لیے مخلوق کو غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مخلوق میں بڑی مخلوق انبیاء ہے، ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا، اور اولیاء کو الہام، کشف وغیرہ کے ذریعے لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام کو تحقیق، کسب اور محنت کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی۔ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ مسند امام احمد میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا ہے کہ اتدرون اخواننا، تمہیں ہمارے بھائیوں کا پتہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا وہ ہم ہیں۔ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، مستقل فضیلت ہے۔ صحابہ نے کہا ملائک ہوں گے؟ کہ وہ تو گناہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا آگے دیکھو الفاظ مسلم کے، اخواننا الذین یاتون بعدنا، ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، لم یرونا، دیکھا تک نہیں، ویؤمنون بنا، اور پورا ایمان رکھتے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔